الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے اپنی جہلم اکیڈمی کے نام پر جو چینل بنایا ہے اس کے اوپر، اور اس کلپ کا تھم نیل کا نام لکھا ہے۔ پہلے جو تھم نیل تھا اس کا عنوان تھا چشتی بائی کے ساتھ علمی مباحثہ۔ ویسے مرزا نے مباحثہ لکھا ہے ہاں کے کسرہ کے ساتھ، لفظ ہوتا ہے مباحثہ۔ چشتی بائی کے ساتھ علمی مباحثہ، اور پھر اس کا عنوان چینج کیا اور چینج کر کے لکھا مفتی منیر چشتی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ۔ دنیا کا یہ وہ واحد مباحثہ ہے جس میں فریق مخالف کو اپنے مد مقابل کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لفظ مباحثہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ، مقابلہ، مجادلہ، مقاتلہ، جس میں فریقین یعنی فریق اول اور فریق ثانی دونوں کی جانب سے بحث کی جائے اس کو مباحثہ کہتے ہیں۔ دونوں کی طرف سے کلام کیا جائے اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ ادھر سے بھی کلام ہو، ادھر سے بھی کلام ہو، ادھر سے بھی بحث ہو اور ادھر سے بھی بحث ہو، اسے مباحثہ کہا جاتا ہے، مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اور مقاتلہ، ادھر سے بھی بندہ لڑے دوسرا بھی، فریق ثانی اور فریق اول دونوں جب لڑتے ہیں اس کو مقاتلہ کہتے ہیں، آپس میں لڑنا۔ مناظرہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جانبین سے دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو مباحثہ بھی ہوتا ہے جس میں بحث کی جائے، فریق اول بھی اور فریق ثانی دونوں فریقین بحث کریں، اسے مباحثہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد مباحثہ ہے جس میں فریق ثانی کو مد مقابل کو بحث کرنے کی اجازت نہیں، جواب دینے کی اجازت نہیں۔ اور مرزا اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہا کہ میں ٹیچر ہوں۔ سمپل ایک گل کر رہے ہیں تو سمجھانے ایسے میں ٹیچر ہاں، ٹیچر دا کام ہے سمجھانا۔ آپ سوال کریں، اور جب منیر صاحب نے کہا کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں تو مرزا نے آگے سے کہا کہ آپ کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، جواب آپ نہ دیں، جواب میں نے دینا، آپ صرف سوال کریں۔ دو تین باتیں میں نے اور کرنی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو یا اس کا بھی جواب دے دوں۔ نہیں، میں نے جواب نہیں لینا آپ سے، میں نے کوئی جواب لینا ہے۔ تو جب سوال انہوں نے کرنا ہے اور جواب مرزا نے دینا ہے تو یہ مباحثہ کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کو علمی نشست کا نام دے لیں یا کوئی اور نام دیں اس کو۔ مباحثہ کا کیا مطلب؟ یہ مباحثہ کا لفظ صرف اس لیے مرزا نے لکھا ہے تھم نیل کے اوپر تاکہ اٹریکشن ہو اور لوگ دیکھیں، اور لوگ دیکھیں کہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے کون سا تیر مار دیا ہے۔ اور پھر پہلے چشتی بائی کے ساتھ علمی مباحثہ لکھا تھا اور بعد میں تھم نیل کا عنوان چینج کیا مفتی منیر چشتی صاحب کے ساتھ علمی مباحثہ، تاکہ مفتی لکھوں گا تو زیادہ اٹریکشن ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب تو جناب مفتیوں کو بھی بول نہیں دیتے اور مفتیوں کو بھی جواب دیتے ہیں، تو مرزا صاحب کی طرف لوگوں کی رغبت ہوگی اور مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں وہ پھولے نہیں سمائیں گے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے بڑا علمی تیر مار دیا۔ اور ان سوالات کے جوابات میں مرزا صاحب نے جس دجل سے کام لیا اور جس انداز سے مرزا نے اس میں بونگیاں ماری ہیں، پھر اسی کلپ کے اندر بعد میں ایک چھوٹے بچے نے سوالات کیے، میری چند ویڈیو سے اور میرے جو مرزا جہلمی کو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو لے کے مرزا کو جوابات جب وہ چھوٹے بچے نے اسی کلپ کے اندر دیے ہیں تو مرزا بالکل لاجواب ہو گیا اور ان سوالات کے جواب مرزا نہیں دے سکا۔ جہاں تک منیر عباس چشتی صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے مرزا سے جو سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور نہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو یہ تو آپ کا دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے اور غلط دعویٰ ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور صراحتاً حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں۔ سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ آخر صلاۃ صلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع القوم صلی فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کے ساتھ، قوم کے ساتھ مل کے نماز ادا کی ہے، اپنی آخری نماز وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خلف ابی بکر، ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائی ہے۔
حدیث کے صاف لفظ ہیں، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر۔ اب مرزا کس طریقے سے اس کا جواب دے رہا ہے؟ جواب یہ دے رہا ہے کہ محدثین نے اور امام بخاری مسلم نے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر نہیں کیا۔ بھئی حدیث امام بخاری مسلم کی محتاج ہے؟ اگر امام بخاری مسلم کسی باب کے تحت کسی خاص حدیث کو نہیں لے کے آتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس حدیث سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا؟ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسرے صحابی کی منقبت نہیں نکل سکتی؟ یہ کون سا عجیب قسم کا مرزا جلمی اصول بیان کر رہا ہے؟ یہ حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے اپنی آخری نماز ادا فرمائی، اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنے مصلی پاک پہ حضور نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ شرف بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، یعنی حضور ان کی امامت پر خوش، حضور ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، حضور ان کی امامت پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے قدم رجع القہقرہ، الٹے قدم واپس لوٹے، تو نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھائی، اور حضور نے پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، ابو بکر جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کہ یہ اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے روا، اور کیسے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائیں؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کی امامت پر خوشی کا اظہار بھی کیا، حضور نے ان کو امام مقرر بھی کیا، اور سنن نسائی اور جامع ترمذی کے اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے آخر صلاۃ صلیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلف ابی بکر، حضور نے قوم کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے وہ آخری نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ واضح حدیث کے اندر موجود ہے، یہ جواب مرزا جلمی نے دیا ہے، اور جب آگے سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے تو مرزا نے آگے سے کہا کہ آپ جواب نہیں دے سکتے، اور اس کو نام کیا دے دیا ہے؟ علمی مباحثہ۔ کون سا علمی مباحثہ جس میں جواب مرزا دے رہا ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں؟ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مشرک کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے اور سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو مرزا جلمی نے پھر وہی ضعیف قسم کی روایت ایک اس کا سہارا لیا کہ السنن الکبری للبیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خوارج کے اور خشبیہ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی روایت پر سوال کیا ہے اسی کلپ کے اندر بعد میں اس چھوٹے بچے نے، عیسیٰ غزالی نے، اور اس نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر کی روایت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں یونس بن عبید کا نافع سے سما ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ ابن عمر خوارج اور مختار سلفی کے ماننے والے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، اس روایت میں یہ جو یونس بن عبید مدلس ہے اس کا نافع سے سما ثابت نہیں ہے؟ جی ثابت ہے۔ ہمارے جو شیخ تھے زبیر علی زئی صاحب، وہ تدریس کے مسئلے میں بہت کرٹک تھے، انہوں نے اپنے مقالات کے اندر اس کی سند کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہوا ہے، ہم ان کی صحت کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے مرزا جلمی کو کب کہا؟ کئی عرصہ پہلے میں نے مرزا جلمی کو چیلنج کیا تھا کہ تم بارہا مرتبہ یہ روایت پڑھ چکے ہو السنن الکبری للبیہقی سے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خشبیہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس میں یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے صرف تدلیس، حدیث سننا ثابت ہی نہیں ہے، یونس بن عبید نے نافع سے سنی نہیں ہے، اور اس پر میں نے 7 محدثین کے حوالہ جات پیش کیے تھے، 7 محدثین کے حوالہ جات، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ابو زرہ، امام ابن ابی حاتم، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی، یہ کتاب تقریب التہذیب ہے، یہ علائق کلدی کی جامع التحصیل ہے، اور یہ امام ابن ابی حاتم کی کتاب المراسیل ہے۔ تمام کتابوں کے ریفرنسز اور حوالہ جات دے کے میں نے ثابت کیا تھا کہ ان 7 محدثین کی تصریحات موجود ہے، امام بخاری، احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، امام ابو داؤد، امام ابو زرہ، ابن ابی حاتم، یہ سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، نافع سے یونس بن عبید نے حدیث سنی نہیں ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ اور جو روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی وہ روایت ان اصولوں کے مطابق جو مرزا جرمی کے ہاں تسلیم شدہ ہے، یہ جعلی روایت ہے، بالکل ضعیف اور جعلی ہے، کیونکہ اس میں جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں یونس بن عبید۔ یونس بن عبید وہ نافع سے بیان کرتے ہیں،
اور نافع عبداللہ بن عمر سے، اور یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ اس پر اجلہ محدثین کی تصریحات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد 8 صفحہ 105 اور 106 یہ مسلسل یونس بن عبید کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں واضح طور پر ائمہ محدثین کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، امام ابو حاتم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، امام ترمذی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے امام ترمذی نے اپنی کتاب علل الکبیر میں امام بخاری کا قول نقل کیا کہ امام بخاری سے میں نے پوچھا یونس بن عبید کے حوالے سے، تو امام بخاری نے فرمایا کہ یونس بن عبید نے نافع سے حدیث کو نہیں سنا، تو یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ تہذیب و تہذیب تھی، اور یہ کتاب ہے امام ابو محمد ابن ابی حاتم کی کتاب المراسیل، اس میں صفحہ نمبر 248 پر یہی تصریحات ائمہ نقل کی ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ علاؤدین کیکلدی نے اپنی کتاب جامع التحصیل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج ہے مرزا جیلمی کو اور مرزا جیلمی کے جتنے فالوورز ہیں، 1 مہینے تک، 1 سال تک، 10 سال تک اور اپنی زندگی تک مرزا جیلمی یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت کرے۔ بالکل قیامت آ سکتی ہے لیکن مرزا جیلمی یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت منقطع ہے اور جعلی حدیث سے جعلی روایتیں پیش کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے کہتے ہیں صحابہ کرام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن کبریٰ بیہقی کی روایت جلد 3 صفحہ 122 پہ، وہ اس میں یونس بن عبید نافع سے حدیث بیان کریں اور ان کا حدیث سننا ثابت نہیں ہے، اور اس منقطع حدیث کو بار بار پیش کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اسی روایت جو سنن کبریٰ کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر ان کو سلام بھی کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کو ان کے اذان کا جواب بھی دیتے تھے، جبکہ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے کہا میرا اس کو سلام نہ کہنا، مجھے پتہ چلا کہ وہ بدعتی ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر کا رویہ تو بد مذہبوں کے بارے میں، گمراہ لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ان کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس روایت کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کو سلام بھی کرتے تھے، خوارج کو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے یا ان کی اذان کا جواب دیتے تھے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ان کو سلام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ روایت صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اس میں یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اب جب عیسیٰ غزالی اس بچے نے سوال کیا مرزا سے، تو مرزا نے آگے جواب دیا کہ ثابت ہے۔ اچھا ثابت ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو، 7 محدثین کے حوالہ جات تمہارے پاس موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ثابت ہونے کا؟ کسی حدیث کی کتاب کے اندر سماع کی تصریح موجود ہے، ثابت ہے اس کا حدیث سننا؟ تو ثبوت کے لیے کیا ہے؟ اپنے وہابی مولوی جب ہمارے اماموں کی بات آتی ہے تو کہتا تمہارے اماموں، تو اب بقول مرزا اپنے اماموں کا حوالہ پیش کر رہا ہے وہابی مولوی کا، زبیر الزئی کا، جی وہ میرے جو شیخ ہیں زبیر الزئی صاحب وہ تدلیس کے معاملے میں بڑے سینسٹیو تھے، تو انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ یہ ثبوت ہے مرزا کے پاس اس حدیث کے صحیح ہونے کا کہ میرے بابا زبیر الزئی نے اس کو صحیح کہہ دیا، لہذا صحیح ہے۔ اور زبیر الزئی نے بھی سیر اعلام النبلاء کا سنن کبریٰ بیہقی کا حوالہ دیا ہے، اور جہاں یہ روایت موجود ہے اس میں یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے۔ یا تو تم یہ کہو کہ زبیر الزئی نے نافع سے سماع ثابت کیا ہے، جب نافع سے یونس کا سماع ثابت ہی نہیں ہے، حدیث سننا ثابت نہیں ہے، تو تمہارے زبیر الزئی نے کس دلیل پہ یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ 7 محدثین کے حوالے بشمول امام بخاری، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ روایت بالکل مردود ہے، جعلی روایت ہے بقول مرزا، جس طرح یہ زبان استعمال کرتا نا ضعیف حدیث کے بارے میں۔ جس حدیث سے مرزا جیلمی یہ ثابت کر رہا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ثبوت کہاں ہے؟ کہتا ہے ثبوت آپ نے دینا کہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے ثبوت اس نے دینا ہوتا ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس نے دینا ہوتا ہے۔ من نصب نفسہ لاثبات الحکم، جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو اس کو مدعی کہتے ہیں۔ مرزا مدعی اس مسئلہ میں دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے حدیث کی روشنی میں جامع ترمذی اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے،
اس مسئلہ میں حکم کو ثابت کرنے کے لیے مرزا جیلمی کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، دعویٰ اس کا ہے، مدعی یہ ہے، یہ دلیل پیش کرے گا، یہ ثابت کرے گا، حکم کو دلیل کے ساتھ ثابت کرے گا اور اس پر دلیل پیش کرے گا کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، جبکہ مرزا جیلمی کے پاس کوئی روایت، کوئی صحیح حدیث اس سلسلہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کر کے اب دلیل اس کے پاس ہے کوئی نہیں ہے، تو جان چھڑانے کے لیے الٹے جناب وہ کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتا ہے یہ آپ دلیل پیش کریں کہ مولا علی خوارج کے جنازے نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھ لیں، اندازہ کریں آپ، جبکہ خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم ہے کہ وہ دین سے نکل گئے، وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، اور صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے، اور بدترین مخلوق کون ہوتی ہے؟ یہ کفار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں 176 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا خوارج کو قتل کر دیا گیا تو ان کے سر لٹکائے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا قد قانوا ہؤلاء مسلمین فصاروا کفارا، یہ پہلے مسلمان تھے اور بعد میں یہ کافر ہو چکے ہیں، پہلے یہ مسلمان تھے فصاروا کفارا، پس یہ کافر ہو گئے۔ کن کو؟ خوارج کو کہا ہے۔ یہ کہتا ہے کسی صحابی سے ثابت کر دیں کسی صحابی نے خوارج کو کافر کہا ہو تو ہم مان جائیں گے، تو اب مانو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر کہہ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی 176 نمبر حدیث ہے جس کو ناصر الدین البانی نے حسن صحیح قرار دی ہے۔ اگر اسی بنیاد پہ ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ چلنا ہے تو پھر یہ روایت موجود ہے سنن دارقطنی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 1863 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنے امام ان لوگوں کو بناؤ جو تم میں سے بہتر ہیں، فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، کیونکہ تمہارے امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام بہتر شخص کو بنانا چاہیے۔ خوارج کیا بہتر شخص ہے؟ اب یہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہ جو سنن کبریٰ بہقی کی تم پیش کرے وہ کون سی صحیح ہے؟ خوارج کیا بہتر ہے؟ خوارج کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے، ان کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے، وہ ان کو کہا ہے کہ وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر حدیث بیان کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوارج کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پہ تم ثابت کر رہے ہو؟ جس دلیل کی بنیاد پہ ثابت کر رہے ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، منقطع ہے، یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کہتا ٹھیک ہے آپ یہ نہ لیں تو آپ وہ صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث لے لیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ فتنے کا امام اس وقت مسجد نبی شریف میں امامت کروا رہا ہے تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ فتنے کے وقت جو باغیوں نے جس امام کو مقرر کیا تھا وہ امام کون تھا؟ کہتا یہ کہ تمہارے نزدیک تو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے یہودی ہیں نا، بھائی تم اپنی بات بتاؤ، تمہارے نزدیک کون ہے؟ تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے صحابہ تھے، تو تمہارے نزدیک تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ ہی مسجد نبی شریف میں امامت کروا رہے تھے تمہارے بیان کے مطابق۔ ہمیں چھوڑو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث تو یہ کہتی ہے، مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان منافق تمہاری خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے، تم نے خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو منافق قرار دیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے آپ کی خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں گے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ مرزا کہتا ہے وہ صحابہ تھے، ہمارے کھاتے میں ڈالتا کہتا ہے وہ یہودی تھے ان کے نزدیک۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خلافت کی قمیص حضرت عثمان کی اتارنے والے منافق ہوں گے، حضور نے ان کو منافق کہا۔ اور مرزا جرمی کہتا ہے کہ وہ صحابہ تھے۔ بھائی اگر صحابہ تھے وہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے الیاذ باللہ تعالیٰ، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے تو امامت بھی وہ کروا رہے تھے۔ بلکہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہی روایت جب آئی اور امام ابن شبہ کی کتاب تاریخ مدینہ المنورہ اس کے اندر یہ روایت آئی تو عبید اللہ بن عدی بن خیار جو اس روایت کے راوی ہیں، مرکزی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے پوچھا
کہ اس وقت حضرت علی مسجد نبی شریف میں امامت کروا رہے ہیں اور آپ امام عام ہیں، تو آپ کی موجودگی میں کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو ان روایتوں سے تو ثابت ہوا کہ مسجد نبی میں امامت کروانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ مولا علی تھے جو نماز پڑھا رہے تھے۔ اب مرزا جلمی اس کا جواب دے گا کہ اس کا جواب مرزا جلمی کیا دیتا ہے؟ تو روایت جو مرزا جلمی پیش کر کے حضرت عبداللہ بن عمر کو خوارج کے پیچھے نماز پڑھاتا ہے، وہ روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ پھر اس بچے نے سوال کیا مرزا جلمی سے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مختار جو ہے وہ اس کی آپ فیور کرتے ہیں، اور مرزا نے خود بھی کہا کہ میں اس کی فیور کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے قاتلین حضرت حسین سے بدلہ لیا تھا، قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ قذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار ثقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ تو بچے نے سوال یہ کیا کہ مسند حمیدی کے اندر یہ موجود ہے حدیث کے اندر کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، کذاب کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور مبیر اے حجاج بن یوسف تم ہو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے جو قبیلہ ثقیف میں کذاب ہوگا، تو مسلم حمیدی میں وضاحت موجود ہے کہ یہ جو کذاب ہے یہ مختار ثقفی ہے۔ دیکھیں مسلم شریف میں جو ہے نا وہ صرف دجال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس کو کہا، کذاب کا ذکر جو حجاج بن یوسف کو، اور دوسرا جو ہے وہ موضوع ہے انہوں نے کہا ہم کذاب تو دیکھ چکے اور ظالم تو ہے حجاج بن یوسف۔ مسلم شریف میں تو ذکر نہیں ہے کہ یہ ابو عبیدہ ثقفی ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت اہل تشیع میں دو رائے ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارے پاس کوئی مضبوط بات ایسی کوئی موجود نہیں ہے اسپیسیفکلی کہ ہم اس کی بنیاد کے اوپر مختار ثقفی کے اوپر اسے فٹ کریں۔ مسلم حمیدی میں حدیث ہے نا، مسلم حمیدی میں کیا کہ وہ جو کذاب ہے وہ مختار ثقفی ہے؟ نہیں، حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو نام ہی نہیں لیا جہاز کا بھی، تو مختار کا نام کیسے لے لیا آپ نے؟ حدیث نہیں ہوگی، قول ہوگا کسی کا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند الحمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں عبداللہ بن زبیر حمیدی، ان کی کتاب کے اندر بھی 326 نمبر روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن مسند حمیدی کے اندر 326 نمبر روایت جب آئی تو اس میں یہ ہے کہ کذاب کو رہ گیا کذاب، اما الکذاب فقد رأیناہ یعنی المختار، کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں یعنی مختار، یعنی مختار ثقفی جو ہے اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کذاب تھا، اور مبیر اے حجاج بن یوسف تم ہو۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث پر امام نووی نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے، اور کتنی تصریحات اس پر موجود ہیں۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 425 پہ لکھا ہے کہ وقد شاہدہ جماعت من اکابر التابعین المختار، مختار ثقفی کے کذاب ہونے پر تابعین کی ایک جماعت نے گواہی دی ہے کہ مختار ثقفی کذاب تھا۔ اس پر کتنے حوالہ جات موجود ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ المعجم الاوسط میں یہ حدیث موجود ہے، 924 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کے کہا کہ مختار ثقفی وہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہی تو وہ کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی مختار ثقفی پر جو وحی آتی ہے وہ شیطانی وحی ہے۔ اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس روایت کو ذکر کیا، اور روایت کو ذکر کرنے کے بعد 12488 نمبر روایت کہتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال صحیح، اس کو طبرانی نے اپنی کتاب اوسط میں ذکر کیا اور اس کے رجال صحیح کے رجال۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، اس میں بھی امام محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے صحیح سند سے موجود ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مختار ثقفی نے وحی کا دعویٰ کیا، اور یہ کتاب الطبقات الکبریٰ ہے،
امام محمد بن سعد المتوفا 230 ہجری کی کتاب، بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 109 پہ صحیح سند کے ساتھ فضل بن دکین سے، اور فضل بن دکین عیسیٰ بن دینار سے، اور وہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مختار سقفی پہ لعنت فرما رہے تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ مختار پہ لعنت کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کی وجہ سے ذبح کیا گیا، تو امام زین العابدین نے فرمایا انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، مختار سقفی کذاب اور جھوٹا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ تو یہ ساری روایات موجود ہیں جن روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، وہ کذاب اور جھوٹا تھا، اور ائمہ اہل بیت اس پر لعنت کرتے تھے، لیکن مرزا جلمی اس کے باوجود کہتا کہ میں اس کی فیور کرتا ہوں۔